بدعت کی فہرست اسلام میں کون کون سی ایسی چیزیں جو بدعت ہیں، جو اب شروع ہو گئی ہیں، جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہیں اور لوگ انہیں دین سمجھ کے کرتے ہیں۔ اس میں وہ کام ہیں جو ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو نہیں کہے۔ شب برات منانا 15 شعبان کو، نذر و نیاز کرنا، اتارا کروانا، میلاد النبی منانا یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھڈے منانا، 11ویں شریف منانا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر، مردوں سے امداد یعنی ہیلپ مانگنا، مردوں سے مدد مانگنا، مسجدوں میں قوالی چلانا، تکبر سے بدخواہوں پر پیسے پھینکنا، اس طرح سے پیسے پھینکے جاتے ہیں وہ بھی بدعت ہے، پیر کو کے سامان میں سے تبرک مانگنا کہ تھوڑا سا آپ اپنا سامان کا کچھ حصہ دے دیں تو ہمارے لیے وہ تبرک ہوگا، درگاہوں پر جانے کے لیے آدھی دنیا کا سفر، سننا جو ہے وہ الاؤڈ ہے، بدعت جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے۔ If somebody innovates something which is not in harmony with the principles of our religion, that thing is rejected. وہ قبول ہی نہیں ہوگی یہ سب چیزیں۔ نماز جنازہ کے بعد نعت پڑھنا، دفن کے بعد قبر کے سائڈ میں اذان دینا، یہ یقین رکھنا کہ پیغمبر نور ہیں، اللہ کے نور میں سے، دوسروں کے لیے استخارہ کرنا، ہم دوسروں کے لیے استخارہ نہیں کر سکتے، ہمیں اپنا استخارہ خود ہی کرنا ہوتا ہے، ہم اپنے لیے خیر کی دعا مانگتے ہیں۔ صلاۃ الغوثیہ، تیجا، 10واں، 40واں، یہ سب بدعت ہے۔ برسی، درود تاج، درود اکبر، درود غوثیہ، غوثیہ، ختم قدریہ، ختم خواجہ، ختم شفا، نماز کی نیت تیز آواز میں کرنا، مسجد میں ایک گولا بنا کر یعنی سرکل بنا کر مسجد کے آس پاس گھومنا، صلاۃ الرغیحاب، سے تو بہت ساری چیزوں کے تو نام ہی نہیں سنے۔ جمعہ مبارک کہنا، جمعہ مبارک بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی بدعت نیا نیا شروع ہوا ہے، صحابہ کبھی ایک دوسرے کو جمعہ مبارک نہیں کہتے تھے۔ نماز کے بعد بیجوں پر ذکر کرنا، اجتماعی طور پر یاسین شریف اور تسبیح پڑھنا اور ثواب پہنچانا جس کا انتقال ہو گیا ہو، جعفر صادق کے نام پر کنڈے کرنا، اولیاء ان کی مزاروں کی چادر جو ڈھکی ہوتی ہے اس کو چومنا کہ اللہ کا قرب ملے گا، اور بہت سارے لوگ تو جا کے سجدہ بھی کرتے ہیں جو کتنا بڑا گناہ ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ اپنا سر زور زور سے ہلانا، ایک طرف سے دوسری طرف اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے، جمعے کی نماز کے بعد اکٹھا ہونا صلوات پڑھنے کے لیے، وظیفے پڑھنا جو پیر بتائیں، ایسے بتائے جاتے ہیں نا، اتنے بار پڑھ لو اچھی صحت کے لیے، یہ ورد کرو وہ ورد کرو، اس بات پر یقین کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا قیامت کب آئے گی، یہ یقین کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، ان کو سب چیزوں کی نالج تھی، یعنی غیب کی باتوں کا، اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ بدعت جاری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام اہل ایمان کی لعنت ہے۔ جو بھی بدعت شروع کرتا ہے، جو بھی نئی چیز شروع کرتا ہے، اس پر سب کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے دین بگڑ جاتا ہے نا، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینے میں کوئی بدعت جاری کی اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، تمام ایمان والوں کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے فرض قبول فرمائے گا نہ نفل، یعنی اس کی نہ فرض عبادت قبول ہوگی نہ نفل عبادت۔ بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بدعت نہ چھوڑ دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت چھوڑ نہ دے۔